شروع کر دو بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وقال تعالی یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال علیہ الصلاة والتسلیم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری بات کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج 24 جولائی 2020 2 ذی الحجہ 1441 ہجری بروز جمعہ لائیو بیان کو آپ لوگ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں سن رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو بے انتہا قبول فرمائیں، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے اللہ اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں. میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میری ماؤں اور بہنوں، گزشتہ ہفتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کی کچھ جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. جی ہاں، جس ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل کہا، اپنا دوست کہا، اپنا یار کہا، اپنا محبوب کہا، تو گزشتہ ہفتے میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے دوست ایسے نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ نے اپنے دوست کو، اپنے خلیل کو، ابراہیم کو خوب آزمایا. اور حضرت ابراہیم کی آزمائشوں کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ پیدائش کے وقت میں آزمائش کے اللہ نے ایک ایسے گھرانے میں پیدا کر دیا، ایک ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا کہ جو پورا ماحول کفر اور شرک اور بت پرستی میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ نے ابراہیم کا بچپن میں یہ امتحان لیا، ابراہیم اس میں بھی کامیاب ہوئے. اب وقت بہت کم ہوتا ہے اس لیے میں وہاں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. خیر، یہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، بات یہ بہت اہم ہے، غور سے سمجھ لیں اس بات کو کہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں اللہ ان کو آزماتا ہے، اللہ ان کے امتحانات لیتا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں ہر شخص پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جتنا اس کی اٹھانے کی طاقت ہو. اب انبیاء کرام کا لیول جو ہے عشق کا، محبت کا بہت اونچا لیول ہوتا ہے. اور حضرت ابراہیم کو جب خلیل اللہ بنا رہا ہے، اور حضرت ابراہیم کے نسل میں امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا ہے، تو پھر ابراہیم خلیل اللہ کی آزمائشیں بھی ہمارے سامنے ہیں. لیکن ایک بات کہتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم تیری آزمائش کے لائق نہیں ہیں، ہم تیرے امتحان کے لائق نہیں ہیں،
ہم تو بہت کمزور ہے، اور یقیناً اتنے کمزور ہے کہ ہنسی بھی آتی ہے اگر ہم تھوڑا سا نماز پڑھنے لگے اور پھر تھوڑی سی امتحان اگر اللہ کی جانب سے ہو جائے، تھوڑی آزمائش اگر اللہ کی جانب سے ہو جائے، تو ہم فوراً ہمت ہار دیتے ہیں، اور ہم فوراً ایسے ایسے کلمات کہتے ہیں کہ وہ کلمات کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے کہ کیا اللہ کو میں ہی ملا؟ میں 5 وقت کا نماز پڑھنے والا ہوں، میں تہجد پڑھنے والا ہوں، میں روزے رکھنے والا ہوں، میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، میں صدقہ کرنے والا ہوں، میں خیرات کرنے والا ہوں، کیا اللہ کو میں ہی ملا؟ جبکہ وہ فلاں جو میرا پڑوسی ہے، وہ جو میرے سامنے رہتا ہے، وہ جو میرے محلے میں رہتا ہے، وہ جو فلاں میرا رشتہ دار ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، اللہ نے مال بھی دیا ہے، حج کو جانے کو تیار نہیں، مگر دیکھو کتنا مست رہ رہا ہے۔ تو ہم لوگ بڑے کمزور ہیں، اگر تھوڑی بھی اگر آزمائش آ جائے تو ہم لوگ ادھر ادھر کی باتیں ایسی کرنے لگ جاتے ہیں جو ہمیں ایمان سے بھی نکال دے اور اللہ کو ناراض کر دے۔ تو ہمیں ایک تو سب سے پہلے میں بات شروع کرنے سے یہ پہلے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ میرے مولا ہم بڑے کمزور ہیں، تیری آزمائش تیرے امتحان کے لائق نہیں ہیں۔ خیر آئیے میں آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ بہت مختصر سا آدھا گھنٹہ 35 منٹ میں کچھ بھی بات نہیں ہو پاتی ہے، تو میں آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو کہوں گا کہ آج ہماری تقریر کا عنوان ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ وہ اسماعیل جنہیں ذبیح اللہ کہا گیا، ذبیح اللہ یعنی اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے، تو اسماعیل اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوئے اور قربانی دیا، لیکن اللہ نے عجیب شکل میں پھر اسے قبول کیا، اس کی داستان میں آگے بتاؤں گا۔ لیکن حضرت اسماعیل کو کہا جاتا ہے ذبیح اللہ، اللہ کے لیے ذبح ہونے والے۔ حضرت اسماعیل کے ابا حضور حضرت ابراہیم کو کہا جاتا ہے خلیل اللہ، اللہ کے یار، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ کو کہا جاتا ہے کلیم اللہ، کہ حضرت موسیٰ جاتے تھے پہاڑ پر اور اللہ سے گفتگو کرتے تھے، اس لیے ان کا نام کلیم اللہ۔ آئیے آج ہم سنتے ہیں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی تھوڑی داستان، تھوڑی کہانی کو۔ اور میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا آپ کو کہ قرآن پاک نے انبیاء کرام کے قصوں کو بیان کیا ہے، اور قرآن میں اللہ صاف یہ کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم قصوں کے ان حصوں کو بیان کرتے ہیں جو امت کے لیے، بندوں کے لیے رہبری کا، ہدایت کا، رہنمائی کا سامان ہو، جو گائیڈ لائن ہو۔ تو جس طرح قرآن پاک میں اللہ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر حضرت ابراہیم کے بیٹے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کا بھی تذکرہ کیا ہے، حضرت اسماعیل کی قربانی کا تذکرہ کیا ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے۔ بیسک بات، بنیادی بات، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے۔ ایک حضرت اسحاق جو پہلی بیوی حضرت سارہ کے وطن سے تھے، حضرت سارہ کے پیٹ سے تھے، لیکن پہلے حضرت سارہ کو اولاد نہیں ہوئی۔ بڑے بیٹے حضرت ابراہیم کے حضرت اسماعیل ہے جو حضرت ہاجرہ کے وطن سے تھے، اور حضرت ہاجرہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ایک لمبا واقعہ، انشاءاللہ کبھی میں اس کو بھی بیان کروں گا۔ تو خیر آئیے کہ حضرت اسماعیل کی داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے ایک دوست، اپنے خلیل، اپنے یار ابراہیم کو بچپن میں آزمایا، پھر جوانی میں آزمایا، آگ میں ڈال کر آزمایا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آزمایا، اور پھر اپنا علاقہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ایسے ڈھیر سارے امتحانات اللہ نے حضرت ابراہیم سے لیے، اور انہی آزمائش اور انہی امتحانوں میں سے حضرت ابراہیم کا ایک بڑا امتحان تھا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل، جو اکلوتے ایک بیٹے تھے، اور بڑی عمر میں 84 سال کی روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کی 84 یا 86 سال کی عمر ہو گئی تھی، اس وقت حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے، اور حضرت اسماعیل کو بڑا مانگا تھا اللہ نے۔ قرآن پاک میں وہ دعا کا تذکرہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے رو رو کر یہ دعا مانگتے تھے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر گڑ گڑا کر یہ دعا مانگتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ اس میں بھی مفسرین نے بڑی پیاری باتیں کہی ہے کہ حضرت ابراہیم اولاد مانگ رہے ہیں، ہم بھی اولاد مانگتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم جو اولاد مانگ رہے ہیں وہ اس لیے نہیں مانگ رہے ہماری طرح
کہ بڑھاپے کا سہارا بن جائے, فیکٹری کا سنبھالنے والا بن جائے, کاروبار کا سنبھالنے والا بن جائے. میں نے اتنی محنتوں سے بزنس کھڑا کیا ہوں اور پھر میرا کوئی وارث بن جائے, میری دنیا کو سنبھالے, میرے کاروبار کو, میرے بزنس کو سنبھالے. نہیں, بلکہ میں شارٹ میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم اس لیے بھی اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ, یہ جو مشن میں لے کر چلا ہوں, یہ جو پیغام میں لے کر چلا ہوں, یہ توحید کا پیغام. آپ کو معلوم ہوگا پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ بادشاہ کے دربار میں پوری قوم کے سامنے حضرت ابراہیم نے اللہ کی توحید, اللہ کی وحدانیت, اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کا پیغام دنیا کے سامنے رکھا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ پھر بادشاہ نے ناراض ہو کر انہیں آگ میں ڈالنے کا انتظام کیا. وہ پورا واقعہ میں نے آپ کو سنایا. تو حضرت ابراہیم اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ اولاد نصیب فرما, نیک صالح اولاد نصیب فرما. روایتوں میں آتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا فرمایا. بڑے خوبصورت, بڑے حسین و جمیل. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں نہ خوبصورت ہوں گے حضرت اسماعیل, کیونکہ حضرت اسماعیل کی نسل میں اور حضرت ابراہیم کی اولادوں میں آگے چل کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا. تو بڑے خوبصورت. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اسماعیل دیا, لیکن پھر اللہ نے بڑی آزمائش لی اور پھر اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے لخت جگر نور نظر اسماعیل کو ایسی وادی میں چھوڑاؤ. قرآن نے تذکرہ کیا غیر ذی زرع, کہ نہ جہاں اگنے والی کوئی چیز ہو, نہ کھیتی ہو, نہ باڑی ہو. تو میں شارٹ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جیسے ہی اللہ نے پھر یہ امتحان لیا کہ بیوی کو چھوڑ دو, اس معصوم ننھے اسماعیل کو چھوڑ دو, تو حضرت ابراہیم فلسطین سے چلے ہیں اور پھر چلتے 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 اس مقام پر حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑنے کے لیے آئے جس مقام پر آج کعبۃ اللہ ہے, یعنی مکہ گاؤں, مکہ شہر. حضرت ابراہیم لے آئے اپنی بیوی کو اور اپنے لخت جگر اکلوتی ایک اولاد اسماعیل کو, اور پھر دیکھا کہ پہاڑیاں ہیں, کالی کالی پہاڑیاں ہیں. جو لوگ حج کو گئے ہیں وہ مکہ کی پہاڑیوں کو جانتے ہیں, کیسی نوکیلی, کیسی پتھریلی. اب جب حکم ہوا ہے کہ ہاجرہ کو اور اسماعیل کو چھوڑ دینا ہے, یہ بھی کتنا بڑا امتحان ہوگا, ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب ابراہیم حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. میں تھوڑا اسپیڈ سناؤں گا. چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اب جب چھوڑ رہے ہیں تو جانے لگتے ہیں, تو حضرت ہاجرہ روایتوں میں آتا ہے کہ 2-3 میل ساتھ چلتی ہے, پوچھتے رہتی ہے کہ تم یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر نہ کوئی انسان ہے, نہ کوئی چرند ہے, نہ کوئی پرند ہے, کچھ نہیں ہے. یہ وادی غیر ذی زرع کہ جہاں پر کچھ اگتا بھی نہیں ہے, تم یہاں پر ہمیں کیسے چھوڑ جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کو جواب دینے کا حکم بھی نہیں ہوتا ہے. پھر اخیر میں تیسری مرتبہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ پوچھتی ہے کہ اے ابراہیم, کیا یہ ہمارے رب کا حکم ہے؟ کیا یہ ہمارے رب کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم ہاں میں اپنا سر ہلاتے ہیں. جیسے ہی اشارہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے رب کا حکم ہے, حضرت ہاجرہ, میری بہنوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ حضرت ہاجرہ اس وقت کہتی ہے کہ اگر رب کا حکم ہے تو جاؤ, چلے جاؤ چھوڑ کر. مجھے رب کی ذات پر یقین ہے کہ ہمارا رب ہماری حفاظت کرے گا. اور پھر چھوڑ دیا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اور چل پڑے واپس فلسطین کی طرف. اور پھر وہ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو تھوڑی سی کھجوریں تھی اور تھوڑا پانی تھا حضرت ہاجرہ کے پاس سے ختم ہو گیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اکیلی عورت ہے اور معصوم چھوٹا سا ننھا سا بچہ خوبصورت اسماعیل پاس میں ہے. اب آتا ہے روایتوں میں کہ حضرت اسماعیل پاس میں ہیں اور اب حضرت اسماعیل کو پیاس لگتی ہے. اب وہ ماں کو اللہ کی ذات پر یقین ہے, لیکن حضرت ہاجرہ کا عمل بتاتا ہے کہ حضرت ہاجرہ اپنے اس معصوم بچے کو چھوڑتی ہے اور پانی کی تلاش میں وہ 2 پہاڑیاں جسے صفا اور مروہ کہا جاتا ہے, پانی کی تلاش میں ان 2 پہاڑیوں پر حضرت ہاجرہ روایت میں آتا ہے کہ 7 چکر لگاتی ہے اور جھک جھک کر دیکھتی رہتی ہے کہ بچے کا کیا حال ہے, اور پانی کے لیے دوڑ دھوپ کرتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتی ہے کہ حضرت اسماعیل کی جو پیاس سے وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے, ان
एड़ियों के पास से पानी का चश्मा फूट पड़ता है। हजरत हाजरा फौरन उस पानी के बहाव को देखते फौरन उसे समेटने की कोशिश करती है, मिट्टी लगाती है और कहती है जम 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 जम, जिसके माने होते हैं रुक जा, वो पानी रुक जाता है। आज वही आब जमजम का पानी हर मुसलमान की तमन्ना होती है कि अल्लाह उसे जमजम का पानी नसीब फरमाए। अल्लाह का शुक्र है कई लोग जाते हैं जमजम का पानी लाते हैं, जो अभी तक वहां नहीं जा पाए हैं वो भी मुल्क में भारत में बैठकर जमजम का पानी पीते हैं और बड़ी तमन्ना होती है। बल्कि कई हिंदू भाइयों को भी हमने देखा कि वो तमन्ना करते हैं कि वो जरा जमजम का पानी थोड़ा देना ना, वहां की खजूरें देना ना, तो ये वही जमजम है। खैर, मुख्तसर किस्सा कि हजरत इस्माइल को हजरत हाजरा वहां पर पालती है। फिर काफिला आता है, काफिला देखता है कि यहां पर तो पानी है, हजरत हाजरा से इजाजत लेकर वहां पर ठहरता है। हजरत हाजरा कहती है कि इस पानी पर सबका हक है, तुमने इसको अपना हक मत समझ लेना, इस कुएं को अपनी जागीर मत समझ लेना, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। और फिर वहां पर बस्ती है जो आज मक्का है। फिर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि वहीं से हजरत हाजरा हजरत इस्माइल को संभालती रहती है और हजरत इस्माइल फिर दौड़ने की उम्र को होते हैं। बाद रिवायत में आता है कि 8 साल के होते हैं और बाद रिवायत में आता है कि 13 साल के होते हैं। और जब कुरान पाक कहता है कि जब वो दौड़ने की उम्र को होते हैं तो फिर हजरत इब्राहिम का इम्तिहान होता है और हजरत इब्राहिम को अल्लाह ख्वाब में दिखाता है कि इब्राहिम अपनी सबसे चहीती चीज को हमारे नाम पर कुर्बान करो। खैर, किस्सा ये भी है कि पहली मर्तबा ख्वाब देखते हैं कि सदका करो तो 100 ऊंट ज़बा कर देते हैं। फिर दूसरी रात को वापस ख्वाब देखते हैं कि हमारे नाम पर सदका करो, चीजों को कुर्बान करो, अपनी प्यारी चीजों को। तो उस वक्त ऊंट जो है अरब का सबसे कीमती सरमाया होता था, माल होता था। तो फिर 100 ऊंट कुर्बान करते हैं। लेकिन तीसरी रात में फिर ख्वाब देखते हैं कि जो तुम्हारी सबसे चहीती चीज है, सबसे महबूब चीज है, उसे कुर्बान करो। हजरत इब्राहिम समझ जाते हैं कि मेरी सबसे चहीती चीज तो वही है जिसको मैंने रो रो कर अल्लाह से मांगा है, और वह है हजरत इस्माइल। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का से निकल पड़ते हैं अपने लख्ते जिगर नूरे नजर इकलौती एक औलाद हजरत इस्माइल को ज़बा करने के लिए, उनके कुर्बानी के लिए। तसव्वुर भी नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, वहां से निकले तो कोई बकरी को ज़बा करने नहीं निकले थे, कोई चिड़िया, कोई कबूतर, कोई मुर्गी को ज़बा करने नहीं निकले थे, बेटे को ज़बा करने के लिए आते हैं। शॉर्ट में कह रहा हूं कि जब आते हैं फिर मक्कतुल मुकर्रमा तो हजरत हाजरा से कहते हैं जरा इस्माइल को सजा दो, सवार दो। अब आप देखो कि मां सजाती है, सवारती है, नहलाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, सर में तेल डालती है, खूबसूरत तरीके से सजाती है, सवारती है। फिर हजरत इब्राहिम कहते हैं कि हाजरा, मैं इस्माइल को मेरे दोस्त से मिलाने लेकर जा रहा हूं, बड़े दोस्त से मिलाने लेकर जा रहा हूं। इस्माइल को ले चलते हैं। जी हां, तस्वुर करे, जरा सोचे मेरे भाई, ले चलते हैं, ज़बा करने के लिए ले जा रहे हैं। अब शैतान देखता है, ओहो, इब्राहिम तो इस्माइल को ज़बा करने के लिए, अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं, और अगर कुर्बानी हो जाती है और अल्लाह कबूल कर लेता है तो फिर तो ये क़यामत तक के कुर्बानी वाला अमल जारी रहेगा। और फिर इब्राहिम की अदाएं तो अल्लाह को बहुत पसंद आएगी। वो आग में फेंकते वक्त भी मैंने मशवरा दिया था कि आग में इब्राहिम को कैसे फेंकना है, मगर इब्राहिम वहां भी कामयाब हो गया, अल्लाह की इस इम्तिहान में भी कामयाब हो गया, तो बड़ा मसला आ जाएगा। इब्राहिम की इस कुर्बानी, इस्माइल की इस कुर्बानी को देखकर शैतान के बदन में आग लग जाती है और सीधा रिवायतों में आता है कि सीधा हजरत हाजरा के पास पहुंचता है, क्योंकि मालूम है कि औरत के पास पहुंचो। और हजरत हाजरा से कहता है, एक बुजुर्ग की शक्ल में आता है, क्योंकि बुजुर्ग की शक्ल में आने में जल्दी फौरन भरोसा आ जाता है ना, तो रिवायत में आता है कि बुजुर्ग की शक्ल में आता है और कहता है, हाजरा, इस्माइल कहाँ गए हैं? तो कहा कि उनके अब्बा इब्राहिम ने उन्हें उनके बड़े दोस्तों से मिलाने ले गए हैं। लेकिन रिवायत में आता है कि शैतान इस वक्त सच बोलता है और कहता है हाजरा, दोस्त से मिलाने नहीं गए हैं,
تیرے بیٹے اسماعیل کو جو تیرا لخت جگر نور نظر اکلوتی ایک اولاد ہے اس کو ذبح کرنے لے گئے ہیں، ابھی موقع ہے، جا پیچھا کر لے، پکڑ لے اور بچا لے۔ حضرت ہاجرہ ابھی تک تو نہیں معلوم تھا کہ کیوں لے کر گئے، لیکن جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں تو میری بہنوں حضرت ہاجرہ کے وہ جملے سن لو کہ حضرت ہاجرہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کے نام پر میرے بیٹے کو ذبح کرنے لے کر گئے ہیں تو ایسے سینکڑوں ہزاروں اسماعیل میں اللہ کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اور کہتی ہے ابراہیم یہ کیا کر دیا، مجھے بھی ساتھ لے جاتے اور تم جب اسماعیل کو ذبح کرتے تو میں بھی وہاں پر بازو کھڑے رہ کر بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتی کہ میرے مولا میرے اس بیٹی کی قربانی کو قبول فرما لے۔ کیا جگر ہوگا۔ آج عورتیں دیکھیں، تھوڑا سا اگر اولاد مر جائے تو کفر کے کلمات بکنے لگ جاتی ہے، کیا اللہ کو ہم ہی ملے ہیں، دینا ہی کیوں تھا جب لینا تھا تو خیر عجیب عجیب باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ واقعات بھی ہم کیوں سنا رہے ہیں؟ تاکہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ اللہ کی آزمائش پر اللہ نے اگر امتحان لینا چاہا یا اللہ نے آزمایا تو ہم نے کفر کے کلمات نہیں بکنا ہے، بلکہ اللہ کی آزمائش اور امتحان میں ہمیں کامیاب رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ خیر وقت بہت کم ہے اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں کہ پھر شیطان حضرت ہاجرہ کو بہکاتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہاں پر بھی دال نہیں گلی، پھر اسماعیل کے پاس جاتا ہے، حضرت ہاجرہ اٹھا کر کنکری مارتی ہے، پھر اسماعیل کے پاس جاتا ہے اور اسماعیل سے کہتا ہے اسماعیل تجھے معلوم ہے تیرا باپ کہاں لے جا رہا ہے؟ تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے، کاٹنے کے لیے لے جا رہا ہے اللہ کے نام پر۔ اسماعیل بھی وہی جواب دیتے ہیں کہ اگر اللہ میری قربانی چاہتا ہے تو اس سے زیادہ میری خوش نصیبی اور کیا ہوگی، اور اٹھاتے ہیں اور کنکری مار دیتے ہیں شیطان کو، وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، جل بھون جاتا ہے۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاتا ہے اور ابراہیم خلیل اللہ کو کہتا ہے کہ ابراہیم تم نے خواب دیکھا ہے، ارے 100 اونٹ اور قربان کر دو۔ کبھی ایسا ہوا ہے آج تک کہ کسی نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے، قربان کیا ہے؟ خیر ابراہیم بھی اٹھا کر کنکری مار دیتے ہیں۔ آگے میں پھر کہوں گا کہ اب اللہ کو یہ کنکری مارنے والی ادائیں بھی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پھر حاجیوں پر لازم کر دیا، جو بھی حاجی جاتا ہے تو ان جگہوں پر جہاں شیطان نے بتایا تھا ان 3 جگہوں پر حاجیوں کو کنکری مارنا لازم قرار دے دیا گیا۔ خیر مختصر یہ شارٹ یہ کہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے۔ اب چل رہے ہیں باپ اور بیٹے، آئیے اب قربانی کا پر آ گئے ہم لوگ کہ چل رہے ہیں باپ اور بیٹے، اور ایک جگہ جب مینا کی وادی آتی ہے جہاں پر قربانی کی جاتی ہے، آپ کو معلوم ہوگا جو لوگ حج کر کے آئے کہ مینا کی وادی آتی ہے تو آؤ میرے دوستو، بڑی عجیب داستان ہے، محبت اور عشق کی ایسی داستان دنیا پیش نہیں کر سکتی، بڑی عجیب داستان ہے کہ دونوں باپ اور بیٹے بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن میں تذکرہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے یا بنیا اے میرے بیٹے، یا بنیا اے میرے بیٹے، انی ارا میں دیکھ رہا ہوں، فی المنامی میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے قربان کر رہا ہوں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم، اور قرآن نے کیا کہا کہ ابراہیم کا امتحان بھی کیسا کہ قرآن الفاظ استعمال کر رہا ہے فلما بلغ معه السعی، کہ جب اسماعیل دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے، اور انسان کی فطرت ہے کہ جب بچہ دوڑنے کی عمر کو پہنچتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو محبت اور جوان ہو جاتی ہے، تمنائیں اور جاگ جاتی ہے، ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، لائر بناؤں گا، وکیل بناؤں گا، LLB کراؤں گا، MBA کراؤں گا، جج بناؤں گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا، آدمی کی تمنائیں بڑھنے لگتی ہے۔ اور یہ تو بڑھاپے کی عمر میں اولاد ملی تھی، 84-86 سال کی عمر میں، اور جب ذبح کرنے جا رہے ہیں تو آتا ہے کہ 93 یا 96 کے قریب حضرت ابراہیم کی عمر ہو گئی تھی۔ ایسے بڑھاپے کی عمر میں بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں اور بچے سے کیا کہہ رہے ہیں، انی ارا فی المنامی یا بنیا اے میرے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، بتا تیرا کیا خیال ہے۔ ذرا سوچو، اس جملے پر غور کرو، ایک باپ معصوم بچے سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے۔ خیر وقت نہیں ہے اس لیے آگے بڑھتے میں کہوں گا کہ قرآن نے پھر اس جملے کو جو معصوم اسماعیل نے کہا، باپ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو میں کبھی کبھی ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ جناب آج کی اولاد ہوتی تو باپ کو کہتی باوا خواب دیکھ رہے ہو، بولے باتیں مت کرو، خواب میں سب کچھ بھی دکھتے رہتا، خواب دیکھے
اور باتیں کر رہے ذبح کرنے کی. کبھی ایسا ہوا آج تک نہیں. او میرے بھائیو، وہ بھی تو اسماعیل تھے، وہ بھی تو اسماعیل تھے جن کی نسب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے. بچہ بھی قربانی کے لیے کیسے تیار، اور کتنے پیارے انداز میں قرآن نے اسماعیل کے جواب کو بھی قرآن نے بیان کیا. قرآن نے کہا کہ اسماعیل نے بڑے پیارے لب و لہجے میں کہا کہ ابا حضور اگر اللہ میری قربانی چاہتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ میری قربانی چاہتا ہے، وہ مجھے مانگ رہا ہے. تو قرآن نے بچے کے جواب کو نقل کیا کہ اسماعیل نے جواب دیا، خالا اسماعیل نے کہا یا ابتی، اے میرے ابا، افعل ما تؤمر، اے میرے ابا حضور جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ ضرور کریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا حضور آپ مجھے انشاء اللہ، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤں گے. یہ نہیں کہ میں بھاگ جاؤں گا، یہ نہیں کہ آپ کو مجھے پکڑنا پڑے گا، یہ نہیں کہ آپ کو میری قربانی کرنے میں محنت کرنا پڑے گی میں بھاگ جاؤں گا. نہیں ابا حضور آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پاؤں گے، آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. خیر آگے پھر میں بڑھتا ہوں کہ پھر قرآن کہتا ہے کہ دونوں باپ بیٹے یہ بات کر رہے ہیں اور تیار ہو گئے ہیں قربانی کے لیے. اور پھر آگے قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین. بڑے عجیب الفاظ ہیں، ہم سوچ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب وہ دونوں راضی ہو گئے، جب وہ دونوں تیار ہو گئے. باپ بھی راضی ہے قربان کرنے کے لیے لخت جگر کو، نور نظر کو، اور بیٹا بھی خوشی سے تیار ہے. خیر آگے قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جب ابراہیم نے اپنے ننھے معصوم اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا. باپ بیٹوں کی روایتوں میں ان کی بات کا بھی تذکرہ ہے کہ بیٹا کہتا ہے ابا حضور، ابا دیکھو قربانی کے واقعے کو سمجھو. بیٹا کہتا ہے کہ ابا حضور دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی محبت، میری محبت آپ کے دل میں غالب آ جائے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر ہو. تو ابا حضور ایک کام کرنا، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا تاکہ میں ہلنے نہ پاؤں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ طرف میں میرا پیر وغیرہ آپ کو لگ جائے، یعنی بیٹا اپنے باپ کو پیر نہ لگ جائے، لات نہ لگ جائے جسے ہم کہتے ہیں. ابا حضور میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، اور ابا حضور مجھے اونڈا لٹا دینا پیشانی کے بل، کیونکہ میرا چہرہ اگر آپ کو نظر آئے گا تو ہو سکتا ہے آپ کے دل میں میری محبت غالب آ جائے. اور یہی تو امتحان تھا ابراہیم کا کہ میں نے بڑی منتوں کے بعد، ماننے کے بعد ایک اسماعیل دیا ہے. تو ابراہیم کہیں وہ اسماعیل کی محبت ہم سے زیادہ تو تمہارے دل میں نہیں آ گئی؟ اللہ نے آزمایا، امتحان لیا. اب بیٹا کہتا ہے کہ ابا حضور باندھ دینا، اور پھر آگے یہ بھی کہتا ہے ابا حضور میری ایک رائے یہ بھی ہے کہ آپ کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لو، میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لو تاکہ میرا چہرہ آپ کو نہ دکھے اور میرا چہرہ آپ کو نہ دکھے اور مجھے آپ کا چہرہ نہ دکھے، تاکہ قربانی کرنے میں آسانی ہو. خیر شارٹ میں پھر آگے بڑھتے ہوئے کہوں کہ اب ابراہیم نے لٹا دیا بیٹے کو اور چھری چلا رہے، چلتی نہیں ہے. بیٹا اسماعیل کہتا ہے کہ ابا حضور زور سے چلاؤ، آپ کا پورا وزن ڈال دو. پھر آگے اسماعیل کہتے ہیں کہ ابا حضور وہ جو نوکیلا حصہ ہے وہ میرے حلق پر رکھو اور پورا وزن ڈال دو تاکہ میرا گلا کٹ جائے. اب آپ ذرا صرف تصور کر کے دیکھیں، آج تو جناب 10,000 15,000 کا بکرا آ رہا ہے قربانی کے لیے، تو وہ بھی قربان کرنا جان پہ آ رہا ہے. جی ہاں، اس میں بھی بڑی آناکانی ہو رہی ہے. یہاں باپ بیٹے کی قربانی دے رہا ہے اور بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار. اب مختصر یہ کہ ابراہیم زور ڈالتے ہیں اور چلانے کی کوشش کرتے ہیں چھری کو، لیکن چھری کو بھی حکم ہو گیا ہے کہ یہ امتحان میرے محبوب کا، چلنا مت. میرے استاد
جو آج بھی 20 سال پرانی میموری میں میرے وہ جملہ ہے، میرے استاد مولانا نسیم صاحب مفتاحی جو اورنگ آباد میں ابھی ہمارے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم جہاں سے میں نے عالمیت کیا ہوں وہاں کے استاد ہے، تو وہ اس وقت یہ واقعہ سناتے تھے، تو آج بھی میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اسماعیل نے ناراضگی میں چھری کو پٹکا، چھری پر ناراضگی ظاہر کی کہ چھری چل کیوں نہیں رہی، تو چھری کو اللہ نے زبان دیا، تو چھری نے بھی کہا کہ ابراہیم ہم پر غصہ نہ کرو، تم بھی اللہ کا حکم پورا کر رہے ہو، ہم بھی اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، تم کو حکم ہے کہ کاٹو، تم کاٹ رہے ہو، مجھے حکم ہے کہ نہ کاٹوں، میں نہیں کاٹ رہی ہوں۔ خیر چلاتے ہیں اور بالکل چھری چل جاتی ہے اور خوش ہوتے ہیں، اور خوشی میں جب پٹی آنکھوں کی کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانور ذبح ہو گیا ہے، اللہ نے ایک جانور کو بھیج دیا اور وہ جانور ذبح ہو گیا، اور اسماعیل بغل میں بازو میں کھڑے ہیں، اور جیسے ہی اسماعیل کو کھڑا اور جانور کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم، تو وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت اسماعیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پورا ماحول فرشتوں نے بھی دیکھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ فرشتوں کو بھی اللہ نے دکھایا کہ یہ ہے میرا بندہ انسان، یہ ہے میرا خلیل، میرا یار، میرا دوست، میرا محبوب ابراہیم۔ اے فرشتوں، تم نے انسان کی پیدائش پر آبجیکشن لیا تھا کہ میرے مولا تیری عبادت تو ہم کرتے ہیں، اے فرشتوں دیکھو کہ میرے بندہ مجھ سے ایسا بھی محبت کرتا ہے، یہ انسان، یہ میرا خلیل، میرا ابراہیم، کہ میرے نام پر اپنے لخت جگر نور نظر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آسمان نے بھی وہ منظر دیکھا۔ تو خیر، اب اللہ کو یہ ادائیں اتنی پسند آئی ان عاشقوں کی۔ آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ، ابراہیم کی بیوی ہاجرہ کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں پر حضرت ابراہیم، اسماعیل اور ہاجرہ کی وہ جو ادائیں ہیں وہ عمل ہے، اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں پر، صاحب مال پر اس کو واجب کر دیا۔ دیکھیے آپ حاجی جاتے ہیں صفا مروہ ان پہاڑیوں پر، آج بھی وہاں پر راؤنڈ لگاتے ہیں، جس طرح حضرت ہاجرہ نے 7 چکر صفا اور مروہ ان پہاڑیوں کے لگائے تھے۔ حضرت ہاجرہ کی یاد تازہ ہے اور قیامت تک تازہ رہے گی۔ ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی اللہ کو اتنی پسند آ گئی، یہ قربانی کا یہ واقعہ ہے۔ اب یہ قربانی، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ نے حکم دے دیا۔ کیا حکم دے دیا؟ کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو، کیا فرما دو؟ من وجد سعتن، کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے، جو قربانی کی حیثیت رکھتا ہے، جو مالدار ہے، جو مال والا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من وجد سعتن، کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے، فلم یضحی، اور قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی کتنا سخت الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں، جی کتنے سخت الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور قربانی نہ کرے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ ہاں جی، آج بھی صاحب حیثیت اور صاحب مال پر قربانی واجب ہے، واجب۔ حکومت اجازت دے یا نہ دے، ہم قربانی کریں گے کریں گے کریں گے، قربانی واجب ہے۔ بہت سارے لبرل قسم کے لوگ، بہت سارے جھوٹے جاہل سیکولر اپنے آپ کو بتانے والے لوگ وہ کمنٹس کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے جب میں نے بیان کیا کہ کیا ہوا 1 سال اگر قربانی نہیں کیے تو، وہ قربانی کا پیسہ غریبوں میں بانٹ دیے تو، غریبوں میں بانٹ رہے ہیں اور بانٹنا چاہیے، اور الحمدللہ جتنا مسلمان نے بانٹا ہے ابھی لاک ڈاؤن کی اس مصیبت کے وقت میں اتنا کسی نے نہیں بانٹا ہے، بانٹ رہے ہیں۔ لیکن قربانی اللہ کا حکم ہے، اور ہماری مہاراشٹر کی سرکار نے ایک جملہ کہا، کیا جملہ کہا؟ کہ قربانی علامتی قربانی۔ یہاں کوئی علامتی ولامتی قربانی نہیں ہے کہ فوٹو بنائیں گے اور فوٹو کو ذبح کر دیں بکرے کا، کوئی سمبولک قربانی نہیں ہے۔ جو لوگ حکومت میں ساتھ میں بیٹھے ہیں ان جاہلوں کا بھی کام ہے کہ حکومت کو سمجھائے، اور ان کو نہیں معلوم تو وہ مفتیان سے پوچھے۔ جی ہم قربانی ہر حال میں کریں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ قربانی ہر حال میں کریں، کیونکہ اللہ نے یہ ابراہیم اور اسماعیل کی اداؤں کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھا، اور اس کے پیچھے اور بھی راز ہے، اور بھی فلسفے ہیں۔ اللہ کا ہر حکم اس کے پیچھے مصلحت ہوتی ہے، راز ہوتا ہے۔
تو قربانی کے پیچھے بھی راز ہے. ایک تو ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی بتا کر ہمارے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے. اس لیے قربانی کرتے وقت جب دعا پڑھتے ہیں نا، اس دعا میں قربانی کا مقصد بھی بیان ہو گیا ہے. وہ دعا کیا ہے کہ قربانی کرتے وقت دعا سکھائی گئی، تو اس میں کیا لفظ ہے؟ قل، یعنی پیارے آقا سے کہا جا رہا ہے قل، اے محمد کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین. میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. یہ مقصد ہے قربانی کا. قربانی کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جانور ذبح کر رہے ہیں تو جانوروں کو ذبح کروانا نہیں. جانوروں کو ذبح کروانے کے پیچھے بہت سارے سبق سکھانا ہے کہ ابراہیم کی زندگی سے سیکھو کہ عشق ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے. اسماعیل کی قربانی سے سیکھو کہ عشق ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے. اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے تو حضرت علامہ اقبال نے ایک شعر کہا کہ یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. ایک باپ بچپن میں چھوڑ کر چلا گیا ہے اور جب بڑے ہو رہے ہیں، اسماعیل دوڑنے کی عمر کے جب آ رہا ہے اور وہ باپ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ تجھے ذبح کرنا ہے، تو کتنے ادب کے ساتھ اسماعیل ذبح ہونے کے لیے باپ کی ماننے کے لیے تیار ہے. آج کی اولاد سیکھے اسماعیل کی اس قربانی سے کہ اسماعیل اپنے باپ کی بات کو کیسے مانتے ہیں. تو بہت سارے سبق ہے اسماعیل کی قربانی میں. سبق ہے عورتوں کے لیے حضرت ہاجرہ کی زندگی میں. سبق ہے کہ حضرت ہاجرہ ابراہیم چٹیل میدان اور پہاڑوں میں تنے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں. آج کی عورت تو جناب کہے گی کہ بھیا 40 دن جا رہا نا تو پہلے ڈبے بھر، تیل ویل پورا لا کے رکھ. ہاں 4 مہینے جا رہا، 1 سال جا رہا، جو بھی کر رہا، جہاں جانا ہے بنداس جا، لیکن پہلے ڈبے بھر. جی. اور وہاں حضرت ہاجرہ کہہ رہی ہے کہ کس کا حکم ہے؟ ابراہیم کہہ رہے اشارے سے کہ رب کا حکم ہے. تو حضرت ہاجرہ کہتی ہے اگر رب کا حکم ہے، میرے رب کی خواہش ہے، میرے رب کی چاہت ہے، تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ انتظام فرمائے گا. پھر ابراہیم نے جاتے جاتے دعائیں کی. اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ پھر اللہ نے اس جگہ پر، اس مکہ شہر میں جہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، آج دنیا کا ہر ایک نمبر کا پھل، ہر ایک نمبر کی چیز آپ کو مکہ اور مدینہ میں مل جائے گی. اللہ نے انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ تو یہ قربانی بتا رہی کہ ذرا اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو، ذرا اسماعیل کی طرح محبت کر کے تو دیکھو، ذرا ابراہیم کی طرح محبت کر کے تو دیکھو، میری بہنوں ذرا حضرت ہاجرہ کی طرح محبت کر کے تو دیکھو. تو یہ ہے اس واقعے کے پیچھے مقصد. تو جو لبرل اور سیکولر قسم کے مسلمان آج ان کو 50,000 کا ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، جب نہیں کہیں گے کہ اتنا قیمتی موبائل لینے کی کیا ضرورت ہے، 2-3 ہزار کا موبائل لے لیں اور باقی غریبوں میں تقسیم کر دو. تو قربانی کے وقت ہی ان کو بڑی ایسی باتیں یاد آتی ہے نا. اور جو لوگ قربانی پر آبجیکشن لے رہے ہیں، میں ان سے بھی صاف کہہ رہا ہوں کہ ہر دھرم میں کسی نہ کسی شکل میں قربانی ہے. ہم اسے قربانی کہتے ہیں، کوئی اسے بلی کہتا ہے، لیکن ہمارے دھرم میں تو قربانی میں بھی رحم ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت بھی ہم کو رحم سکھایا گیا ہے کہ چھری کو تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، اسے پانی وغیرہ پلاؤ، جو بھی ہے چھری کو تیز کر لو. اور جو لوگ بلی چڑھاتے ہیں، اٹھایا گپ کر کے مارا، تن سے جدا، ایسی بے رحمی کا اسلام نے حکم نہیں دیا ہے. تو خیر قربانی ایک فلسفہ ہے. اور اب مسلمانوں کو بھی میں پیغام دوں گا کہ قربانی کے پیچھے مقصد ہے کہ جب جانور کے گلے پر جب چھری چلا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، تو جانور کو ذبح کرتے وقت یہ بھی تمنا کرو کہ اے اللہ، آج میں تو نے مال دیا ہے، تیرے حکم پر میں جانور کو قربان کر رہا ہوں. اگر کل ضرورت پڑی تو میں اپنی جان، اپنے آپ کو بھی اسی طرح تیرے لیے قربان کروں گا، تیرے اشارے پر، تیرے حکم پر، تیرے دین کے خاطر. آج مسئلہ یہ ہے کہ جناب اگر یہ قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے نا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آج ہم میں قربانی کا جذبہ نکل گیا. جی، قربانی کا جذبہ نکل گیا. اور قربانی کا جذبہ نکلنے کی وجہ سے آج یہ ہے کہ دنیا ہمیں قربان کر رہی، دنیا ہمیں ذبح کر رہی ہے. جی، کوئی بھی آ رہا ہے مار کے جا رہا ہے، کوئی بھی آ رہا ہے موب لنچنگ کر رہا ہے. قربانی کا جذبہ نکل گیا. قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، یہ ہے قربانی کا مقصد. اور میں آپ کو اخیر میں بتا دوں کہ صحابہ کرام نے اس وقت پوچھا، جیسے ابراہیم نے یہ قربانی کر دیا
اور جانور ذبح ہو گیا تو اللہ کی جانب سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم ہم محسنین کا، اچھے کام کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اللہ نے جانور بھیج دیا اور ابراہیم کی قربانی کو، امتحان کو قبول کر لیا. ابراہیم یہ امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے. اب قربانی کو اللہ کے نبی نے واجب کر دیا صاحب مال، صاحب حیثیت، صاحب استطاعت انسانوں پر. جی تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ قربانی کا ثواب کیا ہے؟ یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت سے جو لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں نا قربانی سے فائدہ کیا، اتنے لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہو رہے ہیں. ایک بات سن لو، جن جانوروں کو اللہ نے اپنے نام پر حلال رکھا ہے، وقت ختم ہو گیا ورنہ یہ بہت پیارا پوائنٹ ہے. حافظ عبدالرحیم صاحب اس کو اپنے الگ سے اور بیان کریں گے ایک دو دن میں، کہ جو جانور اللہ کے نام پر قربان ہوتے ہیں اللہ نے ان کی زندگی میں برکت دیکھو کیسے دیا. بکری ایک بچہ جنتی ہے یا 2 بچے جنتی ہے سال میں؟ کیوں؟ اور بھی جتنے جانوروں کی قربانی جائز ہے وہ 1-2 بچے جنتے ہیں. مگر کبھی آپ نے سنا گیا کہ ان کا شارٹیج ہو گیا، نہیں مل رہے؟ اور جو جانور حرام ہے، جو اللہ کے نام پر حلال نہیں ہے، جیسے کتا آپ دیکھو، خنزیر آپ دیکھو، یہ 10-10 12-12 بچے ایک ساتھ جنتے ہیں، ہے نا، اور یہ کٹتے بھی نہیں ہیں، ان کو کاٹا بھی نہیں جاتا ہے. لیکن آپ کو یہ بکری اور بھیڑ اور جتنے جانور ذبح ہونے والے ہیں حلال جانور ہیں، ان کی طرح آپ ان کی تعداد دیکھتے کیا؟ نہیں دیکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک راز ہے کہ جو اللہ کے نام پر قربان ہوتا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکتیں دیتا ہے. تو خیر آخر بات کے صحابہ نے پوچھا حضور یہ قربانی میں کیا، قربانی کیا ہے؟ تو پیارے آقا نے ایک ہی جملہ کہہ دیا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اب یہاں عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں. لبرل اور سیکولر جو مسلمان ہیں جو الگ الگ مشورے دے رہے ہیں اس وقت لاک ڈاؤن میں کہ یہ پیسہ یہاں خرچہ کر دیا جائے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا تیری قیمتی گاڑی ہے 20 لاکھ کی، تو 2 لاکھ کی سیکنڈ گاڑی لے کے بھی کام چل جائے گا. 18 لاکھ وہاں قربان کر دے. 1 لاکھ کا موبائل ہے، 50,000 کا موبائل ہے، تو 5,000 کا موبائل لے کر 15,000 پھر غریبوں میں تقسیم کر دے. تو وہاں نہیں، وہاں تو اگر دوست نے اگر قیمتی موبائل لیا 50,000 کا تو کیا کہتا ہے، واہ پارٹی تو بنتی ہے، پارٹی تو دینا پڑے گی. وہاں یہ نہیں کہتا کہ 5,000 کا موبائل لے کے باقی 45,000 غریبوں میں بانٹ دے. قربانی میں ہی ماں مر جاتی. اور ایک سے ایک باتیں دماغ میں شیطان لاتا، جیسے وہاں ابراہیم اور اسماعیل کو بہکانے کے لیے شیطان پہنچا تھا، تو ویسے یہاں پر قربانی کے نام پر شیطان لاتا ہے. تو خیر اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. صحابہ نے پوچھا حضور اس کا ثواب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنے بال ہیں. تو خیر خوشی سے قربانی کرے، اللہ کے نام پر قربانی کرے. ہاں ایک آخری بات ہے کہ دکھاوا نہ کرے، دکھاوا نہ کرے. میں دیکھتا ہوں اخبارات میں فوٹو آتے ہیں 10 لاکھ کا بکرا، 5 لاکھ کا بکرا، 50 لاکھ کا جانور. یہ سب فالتو باتیں، یہ تو مالداروں کا دکھاوا ہے. میں نے اتنے کا کاٹا، میں نے اتنے کا کاٹا، یہ نہ کرے. اور جو لوگ قربانی کر رہے ہیں جانور لا چکے، میں ان سے بھی کہوں گا کہ محلے میں گھماتے نہ پھرے. اگر ہمارے پڑوس میں ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں، ان کو اگر جانور کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے تو کیوں ہم ان کے جذبات کا کھلواڑ کر رہے ہیں؟ ان کے دلوں کو بھی نہ دکھائیں. دکھاوا کرتے نہ پھرے کہ میں نے یہ لایا، میں نے اتنے کا لایا، میں نے 15,000 کا لایا، 20,000 کا لایا، میں نے 50,000 کا لایا. نہیں، بس اللہ سے دعا کرے کہ میرے مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے قربانی کے لائق بنایا، میرے مولا میری اس قربانی کو قبول کر لے. اور پھر اللہ سے دل کے دل میں یہ بھی دعا کرے کہ میرے مولا جب تو میری جان مانگے گا تو انشاءاللہ میں تیری جان دینے کے لیے بھی تیار رہوں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ قربانی کا اگر یہ مقصد لوگوں کو سمجھ جائے کہ جان دینے کے لیے بھی ہم تیار رہیں گے، اگر یہ مقصد سمجھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سارے پرابلم حل ہو جائیں گے. اور دنیا کے جتنے ظالم قاتل اور بڑے بڑے حکمران آنکھیں دکھا رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ قربانی کا جذبہ جن مسلمانوں کے دل میں پیدا ہو جائے ان کو کوئی آنکھ دکھائے. تو قربانی کا بہت بڑا مقصد ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کے لائق بنائے. اور پھر انشاءاللہ 1-2 دن میں اور میں کچھ اہم چیزیں اس پر بتاؤں گا. بس دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو بے انتہا قبول فرمائے. اللہ رب العزت اس کا بہتر بدلہ نصیب فرمائے. دوستو آئیے دعا کے لیے تیار ہو جائیں. میں ایک اہم اعلان بھی کر رہا ہوں کہ دیکھو اس وقت جو ہے نا یہ جو ہفتہ گیا ہے اس میں بڑے بڑے علماء کرام دنیا سے گئے ہیں. ایک اللہ والے مفتی سعید صاحب جو گئے ہیں رمضان کے اخیر میں، بڑے اللہ والے شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا
عورتیں سن رہی وہ بھی میری بات کو سن لے. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب عورت اپنے شوہر کو ستانے لگتی ہے تو اللہ شوہر کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور جب امت علماء کو ستانے لگتی ہے تو اللہ علماء کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. بہت بڑا جملہ ہے، یہ معمولی جملہ نہیں ہے. تو امت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم علماء کی کیسے ناقدری کر رہے ہیں، اماموں کی کیسے ناقدری کر رہے ہیں، حفاظ قرآن مبین کی کیسی ناقدری کر رہے ہیں. مولانا سعید صاحب نے کہا تھا، مفتی سعید صاحب نے، کہ امت جب علماء کی بے عزتی اور ناقدری کرے گی تو اللہ علماء کو اٹھا لے گا. وہ حدیث ہے نا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. تو علم اٹھا لیا جائے گا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو اللہ اٹھا لے گا، نہیں، علماء کو اللہ اٹھائے گا. تو اس ہفتے میں گزشتہ دو رات پہلے ایک ہی رات میں گجرات کے 6 بڑے بڑے علماء کا انتقال ہوا. ہم ان کے لیے بھی دعا کریں. اسی ہفتے میں مظاہر علوم سہارنپور کے شیخ الحدیث کا انتقال ہوا، ہم ان کے لیے بھی دعائیں کریں. ایسے ہی ولساڑ میں مشتاق نگر کی مسجد آمینہ میں جو مؤذن صاحب ہے حافظ زبیر صاحب، ان کے بھائی میرے اچھے دوست تھے، میرے بیان میں وہ اس سے پہلے حاضر تھے اور بڑی محبت کرتے تھے مجھ سے، جن کا نام محمد حنیف عبدالعزیز شیخ مرحوم، ان کے لیے بھی ہم دعائیں کریں. ایسے ہی قاری احمد علی کے جو رائٹ ہینڈ کہے جاتے تھے، بڑے خادم خاص تھے، قاری عثمان فلاحی، ان کا بھی انتقال ہوا ہے. ایسے ہی جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے ہم ان کے لیے بھی دعا کریں، اور جو اس وقت کورونا کے مرض میں مبتلا ہے اور دواخانوں میں پڑے ہیں ان کے لیے صحت کے لیے بھی ہم دعا کریں، اور تمام مسلمانان عالم کے لیے ہم دعا کریں، تمام انسانیت کے لیے ہم دعائیں کریں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ درود شریف پڑھ لیجئے، دعا کے لیے تیار ہو جائیے. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں، مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا اب یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ 10 دن، یہ 10 راتیں بڑی عظیم ہیں، بڑی برکتوں والے یہ دن اور یہ راتیں ہیں. میرے مولا ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کی ہمیں توفیق نصیب فرما، قرآن کی تلاوت کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اور میرے مولا عرفہ کا روزہ رکھنے کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرما. اور خدا بندہ ہمیں قربانی دینے والا بنا دے. میرے مولا جانوروں کی بھی قربانی دینے کی ہمیں طاقت نصیب فرما. ہمیں صاحب مال بنا، صاحب حیثیت بنا، صاحب استطاعت بنا. میرے مولا ہمیں اتنا مال دیں کہ تیرے نام پر ہم سینکڑوں جانوروں کو ہم قربان کرنے والے بن جائیں. میرے مولا اتنا مال ہمیں نصیب فرما. میرے مولا ہمیں اتنا دیں کہ ہم تیرے ہزاروں بندوں کی مدد کرنے والے بن جائیں. میرے مولا ہمیں دینے والا بنا، ہاتھ پھیلانے، مانگنے اور سوال کرنے سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. میرے مولا یہ قربانی کے ایام ہیں اور لاک ڈاؤن اور کورونا کی آڑ میں حکومتیں دشمنیاں بھی کر رہی ہے. میرے مولا تو دیکھ رہا ہے کہ مارکیٹ پوری آباد ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے. میرے مولا تو جانتا ہے کہ 5 اگست کو اس ملک کا وزیر اعظم ایودھیا جا کر پروگرام میں شریک ہوگا، سینکڑوں لوگ وہاں پر رہیں گے. جب کورونا نہیں پھیلے گا میرے مولا یہ مکاری بھی کر رہے ہیں، یہ بدماشی بھی کر رہے ہیں. میرے مولا تو قربانی جیسے
ایسے عمل کے لیے تو راستے ہموار فرما، آسانیاں پیدا فرما، اور مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ تیرے نام پر جانوروں کو قربان کرنے کی توفیق ہمت بھی نصیب فرما۔ رب دو جہاں، ابھی تو ہم جانور قربان کر رہے ہیں، قربانی کا جو اصل مقصد ہے میرے مولا کہ ہم اپنی جان مال سب کچھ تیرے نام پر قربان کرنے والے بن جائے، میرے مولا ایسی توفیق ایسی محبت تجھ سے ہمیں نصیب فرما۔ میرے مولا ابراہیم، اسماعیل، ہاجرہ، یہ نبیوں کا گھرانہ میرے مولا جس طرح یہ تجھ سے محبت کرتے ہیں اور کرتے تھے میرے مولا ایسی محبت ہمیں بھی نصیب فرما۔ لیکن میرے مولا ہم بڑے کمزور ہیں، ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں میرے مولا، ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم بہک جاتے ہیں، ہمارے قدم بہک جاتے ہیں، ہم بہکی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں، ہم کفر کے کلمے بکنے لگ جاتے ہیں۔ میرے مولا ہمارا امتحان نہ لینا، ہماری آزمائش نہ لینا میرے مولا، جیسی تیسی ہم عبادتیں کر رہے ہیں تو ہماری عبادت کو قبول فرما۔ میرے مولا یہ کورونا کی بیماری میں سینکڑوں لاکھوں لوگ اس وقت اسپتال میں پڑے ہیں میرے مولا، سب تیرے بندے ہیں، تیرے ماننے والے ہوں یا تیرے نہ ماننے والے ہو، سب تیرے بندے ہیں میرے مولا، تو سب کو شفائے کامل نصیب فرما۔ میرے مولا تو سب کو شفائے کامل نصیب فرما۔ خداوندا یہ کورونا کے مرض سے یا کسی بھی مرض سے جو دنیا سے جا چکے ہیں میرے مولا، تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ میرے مولا بڑی تعداد میں علماء کو تو نے اپنے پاس بلا لیا ہے میرے مولا، ایک اللہ والے نے کہا ہے کہ جب امت علماء کی ناقدری کرتی ہے تو علماء کو اپنے پاس بلا لیتا ہے میرے مولا، اس امت کو تو صحیح سمجھ نصیب فرما۔ میرے مولا ہم نے سنا ہے کہ ایک عالم جب مرتا ہے تو پورا عالم کی موت ہوتی ہے میرے مولا، سینکڑوں علماء اس وقت دنیا سے جا چکے ہیں میرے مولا، تو ہمارے حالات پر رحم فرما اور ہمارے علماء ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم فرما۔ میرے مولا تمام علماء نے جو دنیا سے جا چکے ہیں جو کچھ بھی خدمات انجام دی ہے میرے مولا، اس کا بہترین بدلہ ان کو نصیب فرما میرے مولا، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ ایسے ہی میرے مولا میرے دوست محمد حنیف عبدالعزیز شیخ میرے مولا، ان کا بھی انتقال ہوا، میرے دوست قاری عثمان فلاحی مرحوم، ان کا بھی انتقال ہوا، ایسی مظاہر علوم سہارنپور کے شیخ الحدیث کا بھی انتقال ہوا، اور بڑے بڑے علماء ابھی 2 دن میں اور کئی علماء گجرات کے بھی دنیا سے گئے ہیں مولا، تو نے تیرے پاس بلایا ہے۔ ان تمام علماء میرے مولا ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، تمام مرحومین کو اعلیٰ مقام نصیب فرما، جو بیمار ہیں میرے مولا ان کو بھی شفائے کامل نصیب فرما۔ میرے مولا تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، 4 مہینے سے ہم گھر پر بیٹھے ہیں پھر بھی تو کھلا رہا ہے، تو پلا رہا ہے، تو نے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہیں کیا، تو نے بھیک مانگنے پر مجبور نہیں کیا، تو نے قرضے لینے پر مجبور نہیں کیا، تیرا میرے مولا تیرا بہت بڑا احسان ہے میرے مولا، زندگی بھر ہم کو بھی تو ایسے ہی صرف تیرا محتاج بنا، تیرے علاوہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا میرے مولا، ہماری نسلوں کو بھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ خدا بندہ بس جو یاد آ گیا وہ مانگ لیا، جو مانگ لیا میرے مولا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما۔ اور میرے مولا خاص دعا میں یہ بھی کر رہا ہوں کہ کشمیر کی وادی میں پھر سخت لاک ڈاؤن لگ چکا ہے میرے مولا، آج اگست کا مہینہ شروع ہے، وہاں تو 1 سال ہو چکا ہے میرے مولا کشمیر میں، اور کشمیر والوں کو لاک ڈاؤن ہماری طرح نہیں ہے، ہم تو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ہمارے بازار ہماری مارکیٹنگ کھلی ہے میرے مولا، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے تو سب جانتا ہے میرے مولا، کشمیر کے ان بھائی بہنوں کے لیے ان کے گھروں کو یوں سمجھیے کہ قبرستان بنا دیا گیا ہے، جیل خانہ اور قید خانہ بنا دیا گیا ہے میرے مولا، کشمیر کے حالات کو بھی تو درست فرما، کشمیر کے حالات کو درست فرما، کشمیر کے حالات کو درست فرما، ان بھائیوں پر، ان بہنوں پر، ان معصوم بچوں پر رحم کا معاملہ فرما، اور فلسطین کے بھائی بہنوں اور بچوں پر بھی رحم کا معاملہ فرما، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ کیا بات کر رہا